بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 21ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کی ابتدا عنکبوت سے ہے۔ سورہ عنکبوت کل 69 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے، جس میں سے 4 رکوعات 20ویں پارے میں اور بقیہ 21ویں پارے میں ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس صورت کا نام عنکبوت ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صورت کی ابتدا میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ گویا پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے ظاہر کر دے گا کہ کون سچا مؤمن ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں بھرپور اجر دے گا۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئی، اس لیے اس صورت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ 950 سال تک وہ اپنے قوم کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم پھر بھی ایمان نہ لائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی تو قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر ذکر ہے کہ فرعون ان کے مقابلے کے لیے آیا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش میں لگا رہا۔ یہ سارے قصے اللہ نے اجمالی طور پر ذکر کیے ہیں تاکہ ایمان والے جان لے کہ اہل حق پر ابتلا تو آتی ہے، لیکن یہ ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی، یہ آزمائشیں ہمیشہ نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چوتھے رکوع میں 5 مجرم قوموں پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ ان میں قوم لوط، اصحاب مدین، قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون شامل ہے، اور ان قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ چنانچہ تیز آندھی جس کے ذریعے قوم لوط پر کنکریاں برسائی گئی، زلزلہ جس کے ذریعے سے قوم سمود اور اصحاب مدین کو ہلاک کر دیا گیا، قارون کو زمین میں دنسا دیا گیا، قوم نوح طوفان میں غرق ہوئی، اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کو بھی سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ یہ تمام نافرمان قومیں جو شرک کے جرم میں مبتلا تھی، لیکن ان کے خود ساختہ معبود انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ اللہ کے سوا دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید رکھنا یا ان پر اعتماد کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی مکڑی کا جال بنانا، اور مکڑی کا جال ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہے، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مکڑی کا جال جس طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ اور اعتماد بھی بے فائدہ اور ناپائیدار ہوتا ہے۔ 5ویں رکوع اور صورت مبارکہ کی 45ویں آیت جو 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اس آیت مبارکہ میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ بتلایا گیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے باتوں سے روکتی ہے۔ جب مسلمان تمام شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان نماز رکاوٹ بن جاتی ہے،
اور نماز میں 3 صفات ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت، اور نمبر 3 ذکر اللہ۔ اخلاص نمازی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، خشیت اسے برائی سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ جو کہ قرآن ہے وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور برائی سے بھی روکتا ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت نہ پائی جاتی ہو وہ حقیقت میں کامل نماز ہی نہیں۔ آج اگر ہم غور کریں اور اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور مسجدیں نمازیوں سے بری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹے مار رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ مار کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، بے پردگی، بدنظری اور فحاشی میں بھی ملوث ہے؟ ان کے گھر، بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہے۔ اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں اور اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تلگ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے اور کامل طور پر دین پر چلنے والا بنائے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا خالص میری عبادت کرو، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام میں اللہ کا ارشاد ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس، شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل صالح کرنے والا اور اپنے نفس اور شیطان اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں جہاد کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے جو 60 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ کے 30ویں آیت میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ روم رکھ دیا گیا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہے، اور اس صورت مبارکہ کے شروع میں یہ ایک پیشن گوئی بھی مذکور ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ جب آتش پرست ایرانیوں نے اہل کتاب رومیوں کو شکست سے دوچار کر دیا تو آتش پرست مشرکوں کی کامیابی پر مشرکین مکہ خوش اور مسلمان غمگین ہوئے۔ مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ چند ہی سالوں میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ فتح ایک ایسے روز حاصل ہوگی جس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد کے سہارے ایک کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ خوشخبری عین بدر کے دن پوری ہوئی اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا ثبوت ظاہر ہو گیا۔ جس قرآن نے اس فتح کی خبر دی وہی بتلا رہا ہے کہ آخرت بھی آئے گی۔ چنانچہ ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی یہ عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ چنانچہ سورہ روم کے دوسرے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا کہ اہل ایمان اور اہل باطل، حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی
جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ کہ مارکا ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ جماعتوں میں ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافروں کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود اور عظمت اور جلال کے ساتھ دلائل ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کئی قدرتوں اور رحمتوں کا ذکر ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیل گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس اللہ کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس اللہ کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہو۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے سے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کے ایک حکم سے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کے بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم سے اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی شان سب سے اونچی ہے اور قائم اور دائم رہنے والی۔ چوتھے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یعنی انسان کا یہ حال ہے کہ نعمت کے آنے پر اتراتا ہے اور تکلیف آنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اگر تکلیف آئے تو اس پر صبر کرو، مایوس مت ہو۔ پانچویں رکوع میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہو تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہو یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اختیار کر لیے ہو۔ سورت کے اختتام میں ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح ہے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے تھے اور نہ ہی اثر قبول کرتے تھے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ کا ارشاد ہے ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن کریم میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے والے ہو، اس قرآن کو سمجھنے والے ہو اور اس قرآنی تعلیمات کو پہلانے والے اور قرآن کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے والے ہو۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے جو 34 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں خاص طور پر حضرت لقمان کا قصہ بیان ہوا ہے جو اگرچہ نبی تو نہ تھے مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی انہیں عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ لقمان کہتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ اور یہ قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، بلا شبہ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے اور وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ دوسرے رکوع میں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں اور وصیتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی وصیت فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری وصیت آخرت کے بارے میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، پہلے نمبر پر میرے بیٹے نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، دوسرے نمبر پر لوگوں کو خیر کی دعوت دو، تیسرے نمبر پر ہر شر سے منع کرو اور چوتھے نمبر پر مصائب اور ابتلا پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت یہ فرمائی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرمایا۔ پانچویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کیا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ یعنی چال میں میان روی اختیار کرو اور بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان وصیتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اچھے صفات اور اخلاق اللہ ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کے متعلق ذکر کیا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں اور کتنی برسے گی یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے یہ رب ذوالجلال جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کل کیا کرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کتنی مرتبہ ہم پلاننگیں بناتے ہیں کل کے لیے اور وہ رہ جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ موت کب اور کس جگہ انسان کو آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وہی اللہ علام الغیوب ہے اور ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے جو 30 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ سجدہ پڑ گیا۔ سورت کے پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم بلا شبہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا مقصد نزول انسانوں کی ہدایت ہے۔ جو اسے پڑھے گا اور اس کے احکامات پر عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کی وحدانیت اور اس کے قدرت کے دلائل کا بیان ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں اور مؤمنوں دونوں کا حال ذکر کیا ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، وہ آرزو کریں گے
کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائے تو ہم نیک عمل کرے۔ دوسری طرف مومنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بلا بتلاؤ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ لا یستوون، ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مومنوں کے صفات اچھے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اور فاسق کے صفات اور اعمال برے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم میں ایمان والوں کی صفات پیدا فرمائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور برے لوگوں سے، برے صحبتوں سے، برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔